پامال ہو چکے ہیں تقلید کے فسانے، ہوگا کبھی نہ ہم سے۔ مفتی طارق مسعود نام کے ایک شخصیت بڑے ابھرے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ ان کو اہل الحدیث سمجھ گئے، حالانکہ پکے حنفی ہیں۔ ان کا بھی یہی حال ہے، انہوں نے بھی کئی باتوں سے رجوع کر کے کہا کہ ہاں بھائی کیا کرنا، حدیث میں تو یہی ہے، ہم کہاں فقہ حنفی کو مانیں گے؟ فقہ حنفی تو کیا ہے، بالکل کیا ہے، اس معاملے میں رد کرتی ہے، حدیث میں تو موجود ہے۔ ہاں ابھی میں آخری میں ان کا گزشتہ سال بڑا مسئلہ ہوا تھا، جھینگا حرام ہے یا حلال ہے۔ اب اس پر انہوں نے فتویٰ دیا کہ جھینگا حرام ہے فقہ حنفی کے مطابق۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق حلال بولو بھائی نہیں۔ حالانکہ قرآن اور حدیث دونوں کا دونوں کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے، اجازت دے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ تو خاص کر سمندر کی جو چیزیں ہیں اس کو اللہ نے اتنا زیادہ مقام دیا، فرمایا کہ لحمن طریہ، فریش گوشت بولے تو وہ یہ سب باسی گوشت جو کھاتے تمہیں، بکرا کاٹو کیا بھی کاٹو باسی، وہ کیونکہ کاٹ کے مردہ ہو کے اس کے بعد تمہیں لا کے سالن بنا کے کھانا تمہیں، فریش لحمن طریًّا۔ مچھلی اور سمندری جانوروں کو اللہ بولا وہ لحمن طریہ ہیں، وہ فریش، جیسے ملا ویسے تل کے کھاؤ، ہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس معاملے میں کوئی رائے کیا، دو رائے ہی نہیں ہے، جھینگا حرام ہے، چپل مچھی حرام ہے، کل پھڑے نہیں رہے گا تو حرام کہتے، اس کا کان نکال کو دیکھنا کہتے، اندر لال ہے گا تو حلال کہتے، لال نہیں تو حلال۔ کون بولا بھائی، کہاں تشریح آئی ہے؟ اللہ نے تو کھلی دے دیا، سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا، جو بھی ہے سمندر کا حلال ہے، اور حدیث میں صاف کہہ دیا وہ الطہور ماءہ والحل میتتہ، اس کا پانی وضو کے لیے پاک ہے، اس کا مردار حلال ہے۔ آج ہمارے پاس ایک فرقہ ہے، وہ فرقہ مچھلی کو بھی ذبح کر کے کھاتا، معلوم نہیں؟ معلوم ہے؟ ہاں سرچ کر کے آئیے کون سا، آج نہیں بولوں گا، پھر کبھی بولوں گا، لیکن ہے ہمارے ہاں ایک فرقہ ویسا بھی کہ مردار نہیں کھاتا، وہ ذبح کر کے کھاتا، وہاں پر جا کے باقاعدہ کیا ہے، مچھلاروں کے پاس کھڑے ہو کے وہ خود لیتے، پھر ذبح کرتے، پھر اس کے بعد کھاتے، ورنہ نہیں کھاتے۔ جبکہ حدیث میں صاف کہہ دیا کہ هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے، کھاؤ۔ ابھی انہوں نے کیا کر دیا کہ بیچ میں فقہ لا کے کیا کیا، ہمارے امام تو جھینگے کو حرام کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں آ گیا، اب ان کی یہ بات دیکھ کے میں اتنا عجیب، انسان جب حدیث سے دوری اختیار کرتا ہے تو کہاں کہاں پھنستا ہے۔ آج طارق مسعود، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا نہیں ہے، جہیں کہاں غلطی ہے، لوگ بہت سنتے ہیں ان کے بیانات، جو چیزیں صحیح ہیں لے لیجئے، لیکن اصل معاملہ کیا ہے، ان کی یہ بات مفتی طارق مسعود ہیں، مفتی طارق مسعود کے سمجھ کا یہ حال ہے کہ آخری میں مجبور ہو کے کہتے ہیں دیکھو جی حنفیت میں جھینگا حرام ہے، لیکن جو ساحل کے قریب ہوتے ہیں ان کو حلال ہے۔ لو یہی ہے کہ جھینگا مچھلی میں داخل نہیں ہے، لہذا فقہ حنفی میں جھینگا کھانا جائز، تو ایک مسئلہ کو فالو کیا کرو۔ البتہ اتنی بھی ہم وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیشیوں کے لیے گنجائش دیتے ہیں ہم۔ یہ کون سی فقہ بھائی ہے؟ جو دور ہو، آپ کتنے کلومیٹر دور ہونا پوچھتا ہوں ان سے، بھائی سمندر سے کتنے کلومیٹر دور رہے تو جھینگا حلال، کتنے کلومیٹر کے اندر رہے تو جھینگا حرام، بولو تمہیں؟ یہ تو جو ساحل کے قریب لوگوں کو جھینگے کا کیا ملے گا بھائی؟ جو سمندر کے قریب رہتے ہیں ان کو جھینگا مچھلی ملے گی، اب ان کو بھی حرام کر کے چھوڑ دیا تو کیا کریں گے؟ تو دو باتیں وہ اختتام میں کہتے ہیں، میں ہی پوری ویڈیو سنا ان کی، جھینگا حرام ہے یہی صحیح بات ہے، اس پر تقریباً 25 منٹ بولنے کے بعد آخری میں 5 منٹ میں کہتے ہیں دو باتیں ایکسیپشنل ہیں، ایک یہ کہ جو ساحل کے قریب رہتے ہیں ان کے لیے جھینگا حلال ہے، اور جن کے خاندان کھاتے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی حلال ہے۔ اور اس بنیاد پہ کھا لو کہ یار ہمارے باپ دادا کھاتے آئے ہیں اور اب ہمارے خون میں جتنا جھینگا شامل ہونا تھا ہو گیا ہے، لیکن دوسروں کو آپ بہرحال ترغیب نہ دو، اس لیے جن کے خاندان کھاتے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی حلال ہے۔
اب میں جا کے میرا دادا کھاتا تھا نہیں کھاتا تھا، میرے پردادا کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے، پوچھنا پڑے گا. اگر کھاتے تھے بولے تو مجھے بھی حلال، نہیں کھاتے تھے بولے تو حرام. یہ سب چیزیں پڑھی کس واسطے؟ تم نے احادیث سے دوری اختیار کی اور فقہ کو کیا ہے اپنے اوپر بٹھا لیا. حالانکہ اماموں نے نہیں کہا یہ بات، امام نے تو نہیں کہا کبھی. امام تو یہی کہے کہ بھائی حدیث آ جائے تو میرے قول کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، حدیث کو مانو. اذا صح الحدیث فهو مذہبی. امام ابو حنیفہ کا خود قول ہے صحیح حدیث میرا مذہب ہے. ہو سکتا ہے مجھے نہ ملی، بعد میں ملی ہو، تو میرے قول کو نکال دو، مان لو. ہر امام نے کہا، اور اماموں کی زندگیوں تک حدیث ہی فالو ہوتی تھی. خود امام بھی اپنی زندگی میں حدیث ہی فالو کیے. حدیث مل گئی تو چھوڑ دیتے تھے اپنا قیاس تک، حدیث مل گئی. لیکن بعد کے آنے والے جو اماموں کو ماننے کا کیا ہے دعویٰ کرنے لگے، انہوں نے کیا کیا؟ سب سے بڑی روگردانی کی، حدیث سے دوری کی. وہ کیا تھی؟ حدیثوں کی کتابیں پڑھنا ہی چھوڑ دی، ان کے فتاوے کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی. امام ابو حنیفہ کیا لکھے ہیں؟ یہ لکھا ہے بس کر لو. کیوں لکھے؟ حالانکہ خود امام حرام ہے کہتے ہیں، وہ اپنے اقوال میں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ حرام ہے اس شخص کے لیے میرے فتوے پہ فتویٰ دینا جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہو میں فتویٰ کس دلیل کی بنیاد پہ دیا ہوں. دلیل جانتے ہو تو فتویٰ دو. میں نے فتویٰ دیا، ہاں فتویٰ ہے، لیکن کس حدیث کی بنیاد پہ دیا ہوں وہ دلیل جاننا ہے. اگر بغیر دلیل جانے تو میرے فتوے پہ فتویٰ دیتے ہو تو حرام ہے. لیکن امام کو ماننے کا دعویٰ کر کے اماموں کی ہی مخالفت کی. ہم نے جب ان کے صحیح طور پر منہج پیش کیا تو ہمیں گستاخ امام، گستاخ رسول، گستاخ اولیاء قرار دیا. حالانکہ ان کے صحیح طور پر ماننے والے تو ہم ہیں. تم ایک کو مانتے ہو، ہم چاروں کو مانتے ہیں، تو ماننے والے کون ہوئے؟